یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ ربیع الاول شریف آنے والا ہے، آقا علیہ السلام کا تذکرہ خیر اہل ایمان اس مہینے میں باقیوں مہینوں سے بڑھ کر کرتے ہیں، ورنہ تو پورا سال حضور کا تذکرہ کرنا ہے نا، کیونکہ ساری نعمتیں آقا علیہ السلام کے وجود مسعود کی برکت سے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ تو پھر یہ اللہ آقا علیہ السلام کا احسان ہے ہم پر، تو پھر جب احسان ہے تو اس کا جو ہے وہ احسان حضور علیہ السلام کا ہے، تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا، پھر بدلہ تو ہم نہیں چکا سکتے، لیکن پھر حضور کی تعریفیں تو کرنی ہیں جن کے صدقے اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ تو اسی مناسبت سے آیت بھی آ گئی ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم، پوری امت سے خطاب ہے، سب لوگوں سے خطاب ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام سب کے نبی ہیں، قیامت تک جو آنے والے ہیں آقا علیہ السلام سب کے نبی ہیں، حضور کے بعد کسی نے نہیں آنا ہے۔ اس سے پہلے انبیاء آئے، کوئی کسی قبیلے کے لیے، کوئی کسی کنبے کے لیے، کوئی کسی خاندان کے لیے، کوئی کسی بستی کے لیے، تو وجہ موجود تھی دوسرے نبی کے آنے کی، لیکن آقا علیہ السلام آئے تو حضور سب کی طرف نبی ہیں، اب قیامت تک کسی نے نہیں آنا ہے۔ اس لیے ہم نے جاگ کے رہنا ہے کہ ختم نبوت پر حملہ نہ کر دے۔ یہ ہماری میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ختم نبوت کا دفاع میں نے اور آپ نے کرنا ہے، ہر امتی کی ذمہ داری ہے، ہر محاذ پر جہاں جتنا ممکن ہو سکے ختم نبوت کا دفاع کرنا ہے۔ کوئی سوشل میڈیا پر بیٹھا ہے، وہاں پر بیٹھ کر بجائے اس کے کہ منفی معاملات کی طرف جائیں، یہ مثبت آپ کے پاس موجود ہے، تو ختم نبوت کا دفاع کریں اور پوسٹیں بنائیں، آقا علیہ السلام کے حدیث امت تک پہنچائیں۔ وہ نوجوان جو ابھی بڑے ہو رہے ہیں جنہیں پتہ نہیں ہے ان تک یہ باتیں پہنچنی چاہیے، جو محراب و منبر کے قریب نہیں آتے، سوشل میڈیا پر تو بیٹھتے ہیں نا، تو وہاں ان کے اس سوشل میڈیا کے ذریعے اچھا پیغام پہنچائیں۔ تو یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان، تحقیق آ گئی تمہارے پاس، برہان من ربکم، تمہارے رب کی واضح دلیل۔ آقا علیہ السلام سر سے لے کر پاؤں تک اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ آقا علیہ السلام سر سے لے کر پاؤں تک حضور معجزہ ہی معجزہ ہیں۔ آقا علیہ السلام کا چلنا معجزہ، حضور کا مسکرانا معجزہ، آقا علیہ السلام کا آرام فرمانا معجزہ، آقا علیہ السلام کا جم پر تشریف لے جانا معجزہ، نبی کریم علیہ السلام کا نماز پڑھنا معجزہ ہے، حضور کا وضو فرمانا معجزہ ہے، آقا علیہ السلام کی سیرت کی ہر ادا معجزہ ہے۔ برہان من ربکم، تمہارے رب کی واضح دلیل۔ اور آقا علیہ السلام کو اللہ نے وہ معجزے عطا فرمائے ہیں جو دیگر انبیاء کو نہیں عطا فرمائے، اور جو سارے انبیاء کو معجزے عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے حضور کی ذات کے اندر جمع فرما دی۔ بلکہ آقا علیہ السلام سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ذات و صفات کی دلیل ہیں۔ آقا علیہ السلام کا بال شریف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی میں رہا تو ان کو ہمیشہ فتح ہوتی رہی ہے، اس بال کی برکتوں سے، اور ہر کل کی پگڑی میں رہا تو اس کے سر کے درد کو آرام رہا ہے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے کفن میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بال شریف رکھ دیے جائیں تاکہ قبر کی مشکل آسان ہو جائے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ مجھے غسل دے کر میری آنکھوں اور لبوں پر سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ناخن اور بال شریف رکھ دیے جائیں تاکہ اصحاب قبر میں آسانی ہو۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ صحابہ کا تعلق ہے آقا علیہ السلام کے ساتھ۔ تو بال مبارک پتہ چلا کہ قبر کی مشکل میں آسانی کا کام دیتے ہیں، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ حضرت صحابہ کرام علیہم رضوان بکثرت احادیث موجود ہیں کہ بال مبارک کا غسل شدہ پانی بیماروں کو پلایا کرتے تھے، بکثرت احادیث موجود ہیں۔ آنکھ شریف کا معجزہ کہ قیامت کے واقعات کو دیکھا، جنت و دوزخ کو دیکھا، عرش و کرسی کو ملاحظہ فرمایا، بلکہ خود رب العالمین کا دیدار کیا۔ نماز کسوف میں جنت و دوزخ کو مسجد کی دیوار کے اندر دیکھا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ پیچھے مقتدی جو کچھ کریں آقا علیہ السلام اسی بھی دیکھتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں تمہارے خشوع اور تمہارے خضوع مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ ناک مبارک کا معجزہ
جس نے محبت کی خوشبو یمن سے آتی ہوئی سونگھ لی۔ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یمن سے مجھے خوشبو آتی ہے محبت کی۔ ہے محبت سچی ہو نا تو آقا علیہ السلام مدینہ شریف کے اندر ہیں تو خوشبو پہنچ جاتی ہے، اور حضور کی ناک کا معجزہ ہے کہ حضور خوشبو سونگھ لیتے ہیں۔ ذرا محبت والی خوشبو پیدا تو کریں، پھر جو ہے وہ وہاں سے آواز آئے گی اور وہاں سے جواب ملے گا۔ حضرت ویسے کرنی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں یمن سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ زبان کا معجزہ کہ آپ کی ہر بات وحی خدا ہے، اور ہر زبان وہ زبان جو کہ کن کی کنجی ہے اور منہ کا لعاب۔ حضرت جابر کی ہانڈی کے اندر ڈالا ہے تو ہانڈی کی ترکاری میں برکت ہوئی ہے، آٹے میں ڈالا ہے تو 4 سیر آٹا ہزاروں آدمی نے کھا بھی لیا ہے، پھر بھی ختم نہیں ہوا ہے۔ خیبر میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دکھتی آنکھ کے اندر حضور نے لعاب دان ڈالا ہے، آنکھ کو آرام ہو گیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں غار کے اندر سانپ نے ڈس لیا، اسے لگایا ہے تو آرام آ گیا ہے۔ کھاری کنویں کے اندر حضور نے لعاب دہن ڈالا ہے، پانی میٹھا ہو گیا ہے۔ ہاتھ مبارک بھی دلیل ہے، برہان من ربکم، حضور علیہ السلام اللہ کی برہان ہیں، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی واضح دلیل ہیں۔ کہ بدر کے دن ایک مٹھی کفار کو مارا تو اللہ فرماتا ہے ایک مٹھی کنکروں کی حضور نے ماری کفار کو، اللہ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ محبوب یہ جو مارا ہے آپ نے نہیں مارا، یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، یہ تو رب نے پھینکی ہیں۔ اور اسی ہاتھ میں آ کر کنکریوں نے کلمہ بھی پڑھا ہے، اس ہاتھ سے بیعت لی گئی تو اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر۔ انگلیوں کا معجزہ یہ ہے کہ پانی کے پیالے میں انگلیاں رکھ دی ہیں تو اس سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے ہیں۔ انگلی ہی کے اشارے سے چاند کو چیر دیا اور 2 ٹکڑے کر دیا ہے۔ پاؤں مبارک کا معجزہ یہ ہے کہ پتھر پر چلیں تو پتھر ان کا اثر لے لے اور اپنے اندر اسے محفوظ کر لے آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے نقش کو، اور فرش پر چلیں اور باتیں عرش کی کریں۔ غرض کہ ان کا ہر عضو پاک ہے، ہر بال مبارک رب العالمین کی پہچاننے کی دلیل ہے۔ پسینہ مبارک معجزہ جس میں گلاب کی بے مثل خوشبو پائی جاتی ہے، جاگنا بھی معجزہ ہے، سونا بھی معجزہ ہے۔ ہر ایک کی نیند وضو توڑ دیتی ہے، میرے مصطفیٰ کی نیند وہ ہے جس وضو نہیں توڑتا ہے۔ تمام جسم پاک سایہ سے محفوظ ہے کہ سایہ بھی کسی کے قدم کے نیچے نہ آئے۔ حضور علیہ السلام رب کی وحدانیت کی کیسے دلیل ہیں، اللہ کی صفات کی کیسے دلیل ہیں کہ رب کو تو کسی نے نہیں دیکھا نا۔ تو جو محبوب اتنا سونا ہے، جو محبوب اتنی شانوں والا ہے، وہ رب جس نے اس محبوب کو شان عطا فرمائی ہے اس کی شانیں کتنی بڑی ہوں گی۔ یوں حضور اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اللہ کی ذات و صفات پر واضح دلیل ہیں کہ جو محبوب اتنا سونا ہے اور جو محبوب اتنی شانوں والا ہے، جس رب نے یہ شان عطا کی ہیں وہ رب کتنی شانوں والا ہوگا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اسی آیت کے آخری حصے میں فرمایا اور نازل کیا ہم نے، اتارا ہم نے، الیکم تمہاری طرف، نورًا مبینہ، روشن کتاب، روشن نور۔ اب یہ روشن نور کتاب ہے، قرآن پاک ہے، یہ جو اللہ نے ہمیں نور دیا ہے کہ ہم اندھیروں میں بھٹک نہیں سکتے، یہ نور ہمارے پاس ہو، کفر کی ظلمتوں میں بھٹک نہیں سکتے، گمراہی کی ظلمتوں کے اندر بھٹک نہیں سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ یہ نور ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اب اس نور کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق کیسا ہے یہ میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے۔ کہ ہمارے بعض احباب وہ ہیں جنہوں نے ایک بار حافظ صاحب سے قرآن پڑھا تھا مسجد میں، پھر کھولا ہی نہیں ہے، اور پڑھنا کیسا آتا ہے وہ پھر اللہ ہی جانے۔ وہ بات میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ انگلش اتنی آتی ہے انگریزوں کو پڑھا دیں، اور قرآن اتنا نہیں آتا، عربی اتنی نہیں آتی کہ قرآن صحیح پڑھ سکیں تلفظ کے ساتھ، جیسے قرآن کو پڑھنے کا حق ہے۔ سمجھنا تو پھر اگلا سٹیپ ہے نا، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے پہلے قرآن صحیح پڑھنا تو سیکھیں، پھر اس کے بعد سمجھنا قرآن کو، قرآن کے جو ہے مفاہیم کے اندر غوطہ زن ہونا، یہ اس کے بعد کی بات ہے۔ تو یہ ہمارا تعلق ہونا چاہیے نا۔ یہ قرآن اللہ نے فرمایا الیکم تمہاری طرف،
نورم مبینہ، واضح نور ہے، روشن نور ہے، جو روشنیاں بکھیرتا ہے، جو روشنیاں تقسیم کرتا ہے، اپنے پڑھنے والوں کو نور عطا کرتا ہے۔ وہ نور ہے جو حضرت انسان کو بھٹکنے نہیں دیتا، مسلمان کو گمراہ نہیں ہونے دیتا۔ یہ نور، ہم نے اس کو تھامنا ہے۔ یہ گزارش ہے اپنے آپ سے بھی، میری اور آپ سے بھی، کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، صاحب قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ ابھی ربیع الاول شریف کا مہینہ آنے والا ہے، تو قرآن کا پیغام یہ ہے کہ حضور کے ساتھ بھی جڑنا ہے، اور حضور علیہ السلام جو تعلیمات لے کر آئے ہیں اس کے ساتھ بھی جڑنا ہے۔ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق ہم نے مضبوط کرنا ہے۔